बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस वक्त हम आपसे मुखातिब हैं, कल हमने आपको एक पैगाम दिया था। कुछ ज़राए से हमें पता चला था कि भारत ने एक ही वक्त में 3 जगहों पे महाज खोला है, एक बलूचिस्तान, एक KPK और एक LOC के ऊपर प्रताप पानी, और पंजाब रेजिमेंट की और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के दस्ते जो हैं वो इन तीनों अतराफ की तरफ रवाना होते हुए देखे गए हैं। ए गल में तो गल नहीं दसी, ठीक है। और जो है वो तकरीब फिर ये भी इतला आई कि तत्ता पानी के मौके के ऊपर तकरीबन 7 से 8 जो भारतीय फौजी हैं वो जहन्नम वासल कर दिए गए हैं। लेकिन हमने बचपन के अंदर एक कहावत सुनी थी कि बनिए का बच्चा है कुछ देख के गिरा होगा। तो ये जो पूरा ड्रामा सजाया गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग और साजिश कार फरमा है। बज़ाहिर वहाँ पर खुद साख्ता हमला करवा कर जो है वो एक सीन क्रिएट किया गया है, लेकिन बनिया इसके अंदर मालियाती वारदात किस तरह डालने जा रहा है, इसकी पूरी तफसीलात सुनने के लिए आपने मेरे साथ रहना। गुज़िश्ता कुछ माह से मकबूजा कश्मीर से, अगरचे वहाँ पे पूरी तरह इंटरनेट बंद है और वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे व्हाट्सएप का सर्वर जो है वो जो इस पूरे इलाके को और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद वगैरह को फोकस करता है, वो श्रीनगर में है। तो आपकी और मेरी व्हाट्सएप की गुफ्तगू जो है वो महफूज नहीं, इसलिए मुझे हैरत होती है उन दोस्तों के ऊपर कि जो व्हाट्सएप के ऊपर गुफ्तगू करने को प्रेफर करते हैं। GSM पे ज़्यादा गुफ्तगू आपकी जो है वो महफूज है, लेकिन जहाँ तक भारत का जो है ताल्लुक है। लेकिन मकबूजा कश्मीर से कुछ महीन सी आवाज़ें सुनी जा रही थीं कि वहाँ पर गैर मुकामियों को और ख़ास तौर पे पैसे वाले गैर मुकामियों को मकबूजा कश्मीर का जब से स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया है, धड़ाधड़ वहाँ के डोमिसाइल जारी हो रहे हैं, यानी कि वो मकबूजा कश्मीर में आकर रहने, जायदाद खरीदने के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर का स्टेटस या गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस बरकरार रखा हुआ है कि कोई पाकिस्तानी वहाँ पर जाके कोई जायदाद नहीं खरीद सकता, ताहम वहाँ के जो बाशिंदे हैं वो पाकिस्तान में आकर जायदादें भी खरीद सकते हैं, कारोबार भी कर सकते हैं और जॉब्स भी कर सकते हैं, नौकरियां भी कर सकते हैं। तो वो स्टेटस उन्होंने पूरे इंडिया से चुन चुन के जो पैसे वाले लोग थे उनको कश्मीर का डोमिसाइल जारी किया ताकि वो वहाँ पे आ सके। अब ज़ाहिर है कश्मीर के लोग अपनी तहजीब के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपनी मुआशरत के साथ जुड़े हुए हैं, और नतीजे के तौर के ऊपर इन लोगों को जायदाद एक्वायर करने में मुश्किल पेश आ रही थी। लोग अपनी जायदादें, अपनी ज़मीनें, अपने मकान, अपनी दुकानें बेचने को तैयार जल्दी नहीं हो रहे थे। तो फिर वो बिल लाया गया जिसके तहत मुसलमानों के जो वक्फ अमलाक हैं, जो मुस्लिम औकाफ है वहाँ पे, उसके मामलात के अंदर मुदाखलत की गई, और बुनियादी जो था फोकस जो था वो वहाँ पे पूरे भारत के अंदर खसूसी तौर, अमूमी तौर पर, और मकबूजा कश्मीर के अंदर खसूसी तौर पर जो वक्फ इमलाक थी, जो कि अब प्राइम लैंड्स बन चुकी हुई हैं, जिनकी लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, उनके ऊपर इन मालदार इंडियंस का कब्जा करवाया जाए। बात यहाँ पे नहीं रुकती सरकारी सरपरस्ती के अंदर, क्योंकि निजी लोग तो बेचने के लिए तैयार नहीं है। अब आप, कुछ लोग होते हैं स्ट्रॉन्ग होल्डर, कुछ लोग होते हैं वीक होल्डर। ये जो ड्रामा किया गया है, ये पहलगाम वाला, ये बेसिकली अनंतनाग के अंदर वाक़या है, जिसको अनंतनाग जो है वो भारती कहते हैं, और उसको इस्लामाबाद का नाम दिया गया हुआ है। उस वहाँ पे ये इस्लामाबाद है जी, जिस जगह पे अटैक हुआ है इसको ज़िला इस्लामाबाद कहते हैं, वो अनंतनाग कहते हैं।
تو یہاں پہ جو حملہ کروایا گیا ہے، اس حملے کے نتیجے کے اندر اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ اس سیزن میں، اور سیزن کا آغاز ہے، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، سیاح کب آتے ہیں یہاں پہ؟ جب باقی بھارت کے اندر گرمی بڑھ جاتی ہے تو یہ ٹھنڈا علاقہ سمجھا جاتا ہے، تو یہاں پہ سیاحت کے لیے آتے ہیں لوگ، چند دن جو ہے وہ اس خوشگوار آب و ہوا میں گزارنے کے لیے آتے ہیں۔ جب آپ نے وہاں پہ اٹیک کر دیا، اور اب تک کی بھارتی میڈیا کی خبروں کے مطابق پورے مقبوضہ کشمیر میں آنے والے بھارتی سیاح نے واپسی کے لیے ساز و سامان باندھ لیا ہے، یا وہ واپس روانہ ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ دڑا دڑ وہاں سے بھاگیں گے، جب وہ وہاں سے بھاگیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان اس مقامی ہوٹل والے کا ہوگا جس کے ہم ٹھہرے تھے، نقصان مقامی اس کھانے والے کا ہوگا جو وہاں پہ کھانا کھانے کے لیے آیا تھا، کھانا کھانا تھا جس سے، نقصان مقامی اس دکاندار کا ہوگا جس سے انہوں نے کچھ وہ کیا ہوتے ہیں جی وہ مینٹل پیس یا وہ وغیرہ خریدنے تھے ہیں، نقصان وہاں کی معیشت کا ہوگا نا۔ وہاں کی معیشت کے اندر وہ والی بائنگ نہیں آئے گی جو ان سیاحوں کے باعث آنی تھی، اس وہاں کے ہوٹلوں کو وہ بزنس نہیں ملے گا، تو ان ہوٹلوں کی، ان دکانداروں کی، ان کاروباری افراد کی جو ہولڈنگ پاور ہے وہ کمزور ہوگی، ان کے پاس پیسے کی کمی واقع ہوگی، یعنی وہ زیادہ پرون ہو جائیں گے کہ اس بات کے اوپر کہ یار یہ دو دکانیں ہیں تو ایک بیچ لیں، اس دفعہ گزارا نہیں ہو رہا، یا کرائے پہ چڑھا دیں، جو بھی صورت ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور کیونکہ اب باقی کا پورا سیزن ڈرائے جائے گا نا، لوگ ادھر کا منہ کرتے ہوئے ہچکچائیں گے، لوگ ادھر کو آتے ہوئے شرمائیں گے کہ جناب ادھر نہیں جانا، ادھر تو جان کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہلی خبر جو انہوں نے بریک کی ہے اس واقعے کی، اس میں ایک بندے کے قتل کا بتایا گیا ہے، اس کے بعد پھر بھارتی میڈیا کے اوپر آئرن کلیڈ چڑھا دیا گیا، جس طرح وہ دولت شاہ کے چوہے کے سر کے اوپر وہ لوہے کی ٹوپی نہیں چڑھا دیتے، اسی طرح ان کے چہرے کے اوپر چڑھا دیا گیا، تو پھر ایک دم ایک سے جمپ مار کے معاملہ 28 تک پہنچا دیا گیا، اور دہشت پھیلا دی گئی پورے بھارت کے اندر۔ اور یہ دہشت جو پھیلی ہے، اس کے نتیجے میں اب یہ بات طے ہے کہ پورے بھارت سے وہ مطلب دوسری ساؤتھ کی طرف جا سکتے ہیں، ادھر نہیں آنے لگے، ٹھیک ہے۔ جب ادھر نہیں آئیں گے، ادھر بزنس کام ہوگا تو کشمیری لوگوں کی ہولڈنگ پاور رکے گی، لوگوں کی ہولڈنگ پاور رکے گی، تو اس کے نتیجے کے اندر لوگ جو ہیں اکنامیکلی ویک ہوں گے، اور جب اکنامیکلی ویک ہوں گے اور انہیں ون ٹائم زیادہ پیسے اور بہت زیادہ پیسے جب مل رہے ہوں گے، تو اپنی ایسٹس بیچنے کو پریفر کریں گے، پارشلی بیچیں گے، وہاں سے موو آؤٹ کر جائیں گے، تو پرائم لوکیشن جو ہیں وہ بی جے پی کے جو فائنانسرز ہیں وہ خرید سکیں گے۔ اس میں جو آپ کو فرنٹ فوٹ پہ ایک سجاد لون صاحب نظر آ رہے ہوں گے، سجاد لون صاحب جو ہیں، میرا خیال ہے یہ وہی صاحب ہیں، عبدالغنی لون جو حریت کانفرنس کے ایک رکن ہوتے تھے، اس کے ممبر ہیں۔ پاکستان کی طرف سے جو بھی ان کو امداد ملتی تھی، سجاد لون صاحب نے دبئی کے اندر اس فائنانسنگ سے نائٹ کلب بنا رکھے ہیں، تو ان کے لیے بیسٹ آف دا بیسٹ اتحادی بی جے پی ہو سکتی تھی، اور انہوں نے ویسے حریت کانفرنس میں سے نکل کر سب سے پہلے اتحاد کیا تھا بی جے پی کے ساتھ۔ میں نے کہا یاد دلاتے رہنا چاہیے، جو بھی اپنی صفوں کے اندر 2 نمبر لوگ، ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ بھائی نے ਇੱਥੇ ਜਹਾਦ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਗੈਰ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਹਾਦ ہے? ہم تو اس وقت بھی ناقدین میں شامل تھے، اس لیے ہمیں شرمندہ درگاہ ہے۔ تو ان بھائی صاحب نے دبئی کے اندر کافی زیادہ اچھی اپنے ایسٹس بنا رکھے ہیں۔ آج کل بھارتی میڈیا کے اوپر، بلکہ آج اور کل بھارتی میڈیا کے اوپر بہت بھونکے ہیں، تو میں نے کہا محسوس کی اوقات جو ہے وہ یاد دلا دی گئے۔ تو خیر یہ ہے جی پورا جو منظرنامہ سجایا گیا ہے۔ اب بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر جو اپنی 7 لاکھ فوج سے ظلم و ستم کا بازار گرم کرے گا، اس کے اوپر کوئی دنیا جو ہے آواز نہیں اٹھائے گی۔ ویسے دنیا جو ہے وہ تو مقبوضہ فلسطین کے حوالے سے بھی آواز نہیں اٹھا رہی یا اٹھنے دی جا رہی ہے، بھارت کا پورا کنٹرول ہے اس ریجن کے میڈیا کے اوپر، بھارت کا پورا کنٹرول ہے۔ دنیا کی تمام انٹرنیشنل نیوز آرگنائزیشن جب کابل سے بھاگی تھیں
اور وہ طالبان کے آنے کے بعد، افغان طالبان کے آنے کے بعد، تو ان کا اگلا پڑاؤ نئی دلی تھا۔ اور اس وقت اس ریجن کا ایجنڈا جو ہے دنیا بھر کے میڈیا کے اوپر، بھلے وہ ٹی وی ہو، بھلے وہ اخبار ہو، بھلے وہ میگزین ہو، وہ نئی دلی سے کنٹرول ہوتا ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم آپ کو رائٹر کی سٹوری، حالانکہ رائٹر برطانوی نیوز ایجنسی تھی، وہ سعودیوں نے خرید لی، لیکن آپ کو اس نیوز ایجنسی کے ذریعے نئی دلی کا جو نیریٹو ہے وہ پروموٹ ہوتا ہوا ملے گا۔ سعودیوں کی انویسٹمنٹ سے چلنے والے ادارے کے اوپر آپ کو ایرانی نیریٹو جو کہ اینٹی سعودی ہوتا ہے وہ پروموٹ ہوتا ہوا ملے گا، تھینکس ٹو نئی دلی پلیسمنٹ۔ ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے کہ اگر آپ نئی دلی سے، اگر آپ نے کابل سے بھاگے تھے تو آپ کے جو اس وقت کابل کور کرنے والے نمائندگان تھے جو ریجن کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا پہلا جو الٹیمیٹ چوائس ہی آتا وہ اسلام آباد ہونا چاہیے تھا یا دبئی ہونا چاہیے تھا۔ یہ نئی دلی کیوں ہوا؟ ٹھیک ہے، اس کے اوپر پھر کسی دن بات کریں گے کہ نئی دلی کیوں ہوا، اور یہ بڑے سینیریو کا حصہ تھا۔ امریکہ کے جتنے بھی نیوز ادارے ہیں، اے پی ہو گیا، فاکس ہو گیا، سی این این ہو گیا، ان کے تمام نمائندے جو اس ریجن کو کور کرتے ہیں، اس پہ پھر کس دن ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن فی الحال بنیے گا پتر ہے تو کچھ دیر کی گرا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔